وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. آپ سب ساتھی میرے سب مل کر درود شریف پڑھو. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. رسول کریم اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا وجود، جس کا سر، جس کا قدم زمین پر ہوتا ہے، سر اس کا عرش کو چھو رہا ہے اور اس کے جسم پر بال ہی بال ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہوا ہے. اس کے ہر بال سے جتنے قطرے گرتے ہیں ان سے ایک ایک فرشتہ تخلیق کیا جائے گا اور پھر وہ جتنے فرشتے تخلیق ہوتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اندازہ کرو کہ ایک حدیث میں کیا کچھ میرے نبی نے عطا فرمایا. تو اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، میں نے پڑھا، چند ایک نے پڑھا میرے ساتھ، باقی مجھے دیکھتے رہے کہ مولوی پتہ نہیں کیا کردہ. میں نے کسی وزیر کا نام نہیں لیا، میں نے اس شہنشاہ کا نام لیا ہے جس کی دید کے لیے ملائکہ بھی ترس گئے. امیر کے درود شریف. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ سب نے مل کے پڑھا. لمبا چوڑا خطاب نہیں، میں کوشش کروں گا 10 سے 11 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں. جب آپ لوگوں کو ہمیں اجتماعی بات کرنے کا، ذکر کرنے کا، دعا کرنے کا، درود پڑھنے کا موقع ملے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، کیونکہ میرے اعمال مجھے پتہ ہے. میں بخوبی اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میرے عمل کیسے ہیں، میری عبادت کہاں تک اللہ کو پیار ہے. لیکن جب ہم مل کے پڑھتے ہیں نا، نہ جانے کس مجمع میں کتنے برگزیدہ نیک لوگ بیٹھے ہیں، جب ان کی عبادت سے میرے جیسے بھی عبادت مل جائے گی، ساری کی ساری قبول ہو گئی. یہ نماز با جماعت کی فضیلت کیوں ہے؟ یا کا نعبد، مولا ہم تیری عبادت. اللہ کے بندہ تو اکیلا پڑھو، ہم سے مراد وہ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ سارے شامل ہوتے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ بس سودا لینے گئے ہیں تو چنگا چنگا رکھ لو تو بندہ برا برا لے دکاندار تو لے جا. اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے. پورے ڈھیر میں اگر ایک بھی قبول ہے تو سارا ڈھیر قبول ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کچھ رد ہو جائے کچھ قبول ہو جائے. تو جب ڈھیر میں آپ شامل ہو جائیں تو خوش نصیبی ہے. دعا اجتماعی ہو، ذکر ہو، درود شریف ہو. تو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا. کسی شاعر نے اس کا ترجمہ بڑے ذوق میں کیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر ہے. ہم یہاں کیوں آئے گئے؟ آپ لوگ بھی اپنے کام شام چھوڑ کے گھروں سے نکل کے یہاں آئے، ہم جیسے بھی حاضر ہو گئے. مقصد یہاں آنے کا کیا ہے؟ ایک مقصد ہے ورثات غم میں شریک ہونا.
دوسرا مقصد ہے مرحوم کو ایصال ثواب کا. یہ دو مقصد ہمارے ہیں، لیکن میں بوثوق ارادے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تینوں مقصد یہ دونوں مقصد شاید ہی کسی کو دے دیں. میری باتوں کو شاید برا بنا جائے، یہ دو مقصد شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ میں ایصال ثواب کے لیے جا رہا ہوں یا میں مرحوم کے ورثاء کے غم میں شریک ہونے جا رہا ہوں. آپ کہیں مولوی جی کہ مقصد میں بتاتا ہوں. مقصد یہ ہوتا ہے ناک ہے کافی کا میرے پیو نے ختم کریں گے. صرف ناک رکھنے کے لیے ہم یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کسی ہر عمل کو ایک مقصد بنائیں. ہم یہاں آئے ورثاء کے غم میں شریک ہونے کے لیے، مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم چلے ایصال ثواب کے لیے ہیں، کیا اس کے لیے تیاری کر کے چلے، باوضو ہو کے چلے، نفیس ہو کے چلے، کپڑے صاف پہن کے چلے کیونکہ میں ایصال ثواب کے لیے جا رہا ہوں؟ اگر یہ ساری تیاری نہیں ہے تو میں جھوٹا ہوں، میں دکھلاوے کے لیے جا رہا ہوں. ہمیں چاہیے ہمیں ان مقاصد کو درست کریں. اور آخری مقصد میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جب کسی فوتگی پہ جاؤ، قبرستان جاؤ، جنازے میں جاؤ، ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ یہ چلے گئے ہم جانے والے. یہ پکا ارادہ لے کر چلو. لیکن یہاں تو جنازے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اپنی موت بھول گئے. قرآن پاک کی آیت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا، کوئی بندہ اس سے بچ سکتا نہیں. میں لمبا چوڑا خطاب نہیں چاہتا. انشاءاللہ پچھلے دنوں ایک گویہ مرا ہے. گویہ چاہے پاکستان کا ہو یا کسی دنیا کا، گویہ ہی ہوتا ہے. اس نے ڈاکٹروں کو اپنا چیک اپ کرایا. اس نے کہا کہ تیری زندگی اتنی چل سکتی ہے. اس نے پلاننگ کی 150 سال زندہ رہنے کی، 150 سال زندہ رہنے کی پلاننگ کی. ڈاکٹروں نے کہا تیرے گردے اتنے نہیں چل سکتے، پھیپھڑے نہیں چل سکتے، دل نہیں چل سکتا. اس نے کہا گل ہی کوئی. اتنا ارب $1 کا مالک تھا وہ گویا کہ آپ اس کا سوچ نہیں سکتے کتنا پیسہ. اس نے لوگوں کو خریدا، کسی سے دل خرید لیا. ابھی اتنے $1 اتنے $1 لے لے، جب میرا دل فیل ہوگا تم نے مجھے دل دے دیں. انہوں نے کہا مفت کا پیسہ لبے جو تو فیل ہوئے گا دیکھا جائے. اس نے بھی لے لی. کسی سے اس نے گردے خرید لی، کسی سے پھیپھڑے خرید لی. پوری تیاری اس نے کر دی کہ جو میرا پرزہ فیل ہوگا میں نے بندے خریدے ہوئے ہیں، جو ہی وہ دیں گے میرا کام چل جائے گا. لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، شمان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. جب موت آئی تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں. ڈیڈ باڈی ہسپتال گئی ہے، سانس لینا بھی اسے نصیب نہیں ہو سکا. تو یہاں تو لمبی پلاننگ والے چلے گئے ہیں. تو ہم ہمارے عمل کی، ہماری دولت کی، ہمارے وسائل کی حیثیت کیا ہے؟ بھئی موت سے کوئی بھاگ سکتا نہیں. اب یہاں مسئلہ رہا کہ ہم بیٹھے ہیں شوکت اسلام صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب. وہ اتنا عظیم انسان تھے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور بزرگوں سے سنا تھا کہ جیسے جیسے ٹہنی کو پھل لگتا ہے وہ ایسے ایسے جھکتی چلی جائے. آخری عمر میں شوکت اسلام صاحب کو اتنا اللہ نے پھل لگا دیا، اتنا روحانی فیض دے دیا کہ مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے بھی اور اس وقت بھی شرم آتی تھی، اب جملہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جب بھی وہ مجھے ملتے تھے میرے ہاتھ چومتے. میرے عمل کی حیثیت کیا، میں کیا، نہ مولوی نہ مولویہ ورگا، لیکن اس بندے کے اندر ظرف اور روحانیت دیکھو کہ کتنی ہے. عاجزی دیکھو کہاں تک آ گیا ہے کہ اتنی پیر خانے سے خلافت بھی مل چکی ہے، تہجد گزار ہے، نہ جانے کیا کیا اللہ نے ان کو فضائل دیے ہیں. لیکن علم دوستی اتنی، عاجزی اتنی، انکساری اتنی، یہی انسان کا کمال ہوتا ہے. کمال یہ نہیں کہ عقل کے چلو، جو زیادہ جھکتا ہے وہی با کمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آقا علیہ السلام مکہ پاک میں داخل ہو گئے، اور مکہ کون سا شہر تھا جہاں آقا علیہ السلام پر ظلم ہوتے تھے. آج سب کی گردنیں جھکی ہیں. کوئی ایسا جو دنیا کا جرنیل نہیں ہے جس نے کسی سے انتقام نہ لیا ہو.
آج تو موقع تھا ہر ایک سے چن چن کے گن گن کے انتقام لیا جائے، لیکن آقا علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا سر اقدس بار بار اونٹ کی کوہان کو چھو رہا تھا۔ اس عاجزی سے آقا علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے۔ تو عاجزی انسان کا زیور ہوتا ہے۔ شوکت الاسلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ کمال درجے کا اس علاقے کا عاجزی کا ظرف عطا فرمایا۔ اور دو حدیثیں آخر میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی سن لیں، اور یہ میں مخاطب ہوں شوکت الاسلام صاحب کے بیٹوں سے، لیکن ہر اس بندے سے مخاطب ہوں جس کا والدین فوت ہو یا جس کے فوت ہونے ہیں، کیونکہ زندگی موت ہر ایک کے ساتھ ہے، موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ ایک حدیث بات آپ سب جانتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماں یا باپ کے چہرے کو ایک بار محبت سے تک لیا، اگلی بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جان گئے ہیں کہ حج مقبول کا ثواب۔ کیا ہے جی؟ حج مقبول۔ یہ جملہ جو ہے نا آخری مجھے یقین ہے آپ سمجھ نہیں پائے۔ آج جو حج ہوا ہے منیمم 10 سے 12 لاکھ میں، آج جو حج ہوا ہے شدید گرمی میں، آج جو حج ہوا ہے حاجیوں سے پوچھنا کیا حال، جتنے مرضی ادھر وسائل پیدا کر لیں لیکن گرمی اپنا زور دکھاتی ہے۔ حاجی جب حج اگار کے آئے، مہینہ کی وہ مسافت ہے، میاں بیوی سے دوری ہے، وطن سے دوری ہے، کاروبار بند ہے، گرمی کے ایام ہیں، سب کچھ دوڑ دھوپ بھاگ کر کے آ جائے، حاجی مبارک ہو گئے، تیرے گناہ معاف ہو گئے، تیرا حج قبول ہو گیا۔ اگر دنیا دار ہوئے گا آکر جائے گا ہو جی میں حاجی ہو گیا۔ اگر عاجز ہوگا، شوکت اسلام جیسا ہوگا تو کیا کہے گا کہ مالی دا کم پانی دینا ہر بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ وہ کہے گا کہ میں تو اپنا کام کر آیا، اب قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں، نہ جانے اللہ نے قبول کیا ہے یا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عید والے دن ایک نکر میں لگ کے روئی جا رہے، زاروں قطار رو رہے، لوگ عید کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں خطیب صاحب کہاں ہے، خطبہ دے امیر المومنین کا، نکر لا کے رو رہے، لوگوں نے ڈھونڈا، حضرت یہ کہ آج تو عید کا دن ہے، ہذا یوم العید، خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہذا یوم العید، یہ عید کا دن بھی ہے، وہذا یوم الوعید، یہ عذاب کا دن بھی ہے، یہ ڈر کا دن بھی ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا عید تو اس کی جس کی نماز روزے حج سب کچھ قبول ہو گیا، تو وہ خوشیاں منائے نا، تو جس کے رد ہو گئے منہ پہ مار دیے گئے وہ کیسے خوشی منا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ میں رد ہونے والوں میں ہوں یا قبول ہونے والوں میں ہوں۔ اگر حضرت عمر اتنا دعویٰ نہیں کر سکتے، آج کا حاجی کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ تو بہرحال حج اتنا لمبا چوڑا پروسیس کرنے کے بعد کوئی مائیکل آر یہ گارنٹی نہیں دے سکتا میرا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن ہاں ماں یا باپ کے چہرے کی زیارت کی حج کی قبولیت میرے نبی نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار تک لے گا حج مقبول کا ثواب، یہ جملہ کبھی نہ بھولنا۔ صحابہ نے عرض کی حضور امی بھی کہا دے ابا بھی کہا، اور اسی تو کنی واری کہا جانے، تو پھر ہر بار تکنے پر آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اللہ کی رحمت کے خزانے کم نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، تم 100 بار تکو نا 100 بار ثواب پاؤ، 100 بار تکو 100 بار حج کا ثواب۔ یہ تو معمولی بات نہیں ہے، اس کو ذرا تنہائی میں سوچنا کہ میرے نبی نے انعام کیا دے دیا، میرے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ صحابہ نے عمرے کی خواہش کی، چلے گئے، مکہ والوں نے روک دیا، ہم نے اس سال کرنے دیں گے عمرہ۔ توجہ کرو میرے نبی کے الفاظ کی شان کیا ہے۔ صحابہ آئے افسردہ غمزدہ، نبی پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور عمرے کی خواہش لے کر چلے تھے، رستے میں ایران کھول کے آ گئے ہیں، اس لیے افسردہ ہے۔ میرے رحمت کا، میرے نبی کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، فرمایا جاؤ قباء مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لو، عمرے کا ثواب پاؤ۔ 2 رکعت نفل کہاں اور وہاں 2-4 گھنٹے کی محنت کہاں، یہ سارا میرے نبی کی زبان کا فیض ہے۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا زیارت کرنے سے، اور جو روزانہ پاؤں دبا لے، جو روزانہ خدمت کر لے، جو ان کی ہر بیماری میں ان کی
رات میں ان کے پاس ٹھہرے تو بتاؤ اللہ اسے کتنا اجر دے گا۔ اب آخری بات میں نے کہا نا میں شوکت الاسلام صاحب کے بیٹے سے کرنے لگا ہوں، اب یہ مجھے ابھی کہہ سکتے مولوی جی اے گلنا تھا اودو سب چلو بابا جی حیات سے، اب ان کا فائدہ کیا؟ آؤ میں عرض کرتا ہوں مومن مرتا نہیں۔ بلا کیا کہتا ہے؟ بلے اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ایویں سب بات چھڑے، مومن نہیں مرتا۔ کون کہتا ہے ولی مر گئے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر کے؟ ہاں حدیث سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی والدہ یا والد یا دونوں کی قبر پر ہفتے میں ایک بار جمعرات جمعے کبھی بھی چلا جائے پورے ہفتے کے اللہ گناہ معاف کرے گا، حج کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ اب اندازہ کرو کون مرا پھر؟ بھئی کون مرا؟ اگر وہ گھر میں بیٹھے تھے تو ان کے چہرے کی زیارت حج کا ثواب دے رہی تھی، اب وہ قبر میں چلے گئے ہیں ان کی قبر کی زیارت حج کا ثواب دے رہی ہے۔ بتاؤ فرق کیا ہے؟ کون سا فرق؟ ہاں جدائی کا فرق ہے، وہ غم ہے، لیکن اگر ہم استقامت اختیار کریں اور ان کی قبر کی زیارت کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان کا وہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں ثواب والا۔ اور آخری بات یہ ہے، آخری بات میں نے کہا تھا 10 سے 11 منٹ، میرا خیال ہے 12 منٹ ہو۔ آخری بات یہ جو ہم ختم شریف پڑھ رہے ہیں یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اب فی زمانہ ضروری ہو چکا تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ اِشارِ ثواب کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جمع ہو کر اِشارِ ثواب کرنا ضروری ہو چکا ہے، لیکن شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ آؤ یہ نفلی عبادت ہے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے، پہنچتا ہی پہنچتا ہے، پہنچتا ہی پہنچتا ہے، کوئی مائی کلال انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہوگی، یہ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا انتظام، اتنا بڑا ماحول نہ بھی بنا سکو، آؤ پھر بڑی بات کرتا ہوں، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، سلام پھیرنے سے پہلے تمہارے والد کی قبر میں ثواب ہوگا۔ ہاں بڑی ذمہ داری سے بات کر، لیکن ابھی جو کچھ آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، شوکت الاسلام صاحب کا نام لیں گے تو ثواب پہنچے گا، لیکن اولاد اگر جی 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 بالکل ہاں جزاک اللہ، انہوں نے بڑا اشارہ فرما دیا کہ اِشارِ ثواب میں نام لیں گے ثواب پہنچے گا۔ اِشارِ ثواب میں میرے نبی کا سنت ہے نام لینا، تو فلانے کے اِشارِ ثواب کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، نام لیں گے ثواب پہنچے گا، لیکن اولاد نماز پڑھے نام لے نہ لے قبر کی والد کی قبر ایسے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بوٹا جو اس کا لگایا ہوا ہے، ماحول جو اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ چند لفظ قبول فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا